بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں جی سارے دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں عمر احتشام آل پاکستان لیگل ہنٹرز کے پلیٹ فارمز۔ اچھا، آج کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اصل میں کچھ معاملات جو تھے وہ سیٹل ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ عین کنارے پر پہنچ گئے تھے، جب تو ان کو سٹاپ لگ گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں جو ہنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو ڈی جی تھے ہمارے وائلڈ لائف رینجر کے مبین الہی صاحب، ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور ان کی جگہ پر سرگودا سے جو ڈپٹی کمشنر تھے کیپٹن ریٹائرڈ وسیم صاحب، ان کو نیا ڈی جی وائلڈ لائف رینجر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج وہ چارج لے لیں گے ڈی جی وائلڈ لائف رینجر کا، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں، جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کوشش کریں گے ہم کہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہم اس کو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں جس طرح کہ پہلے ہمارا مبین الہی صاحب کے ساتھ تھا یا ان سے پہلے آنے والے تمام جو ڈی جیز تھے ان کے ساتھ تھا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سیٹ پہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کوآپریشن کا ماحول بن جاتا ہے اور وہ بندہ آپ کی گیم کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہنٹنگ کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو ان رولز کو فالو کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کو فالو نہیں کرتے، تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے اپنے موقف کو بیان کرنا۔ تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو نئے ڈی جی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ وسیم صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ بالکل ویسے ہی بلڈ ہو جیسے کہ پہلے ڈی جیز کے ساتھ تھی۔ لیکن فی الحال تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کمیٹی دیندے رہے، ہفتے والے دن کمیٹی نکلنی سی تے جمعے نو مائی نکل گئی جہد کو کمیٹی سی۔ تو ہمارے پاس بھی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہوئی ہے۔ ہمارے معاملات جو تھے وہ تقریباً سیٹل ہو گئے ہوئے تھے سارے کے سارے، اور الحمدللہ بڑے قریب تھے ہم کہ معاملات جو کنفیوژن کا باعث تھے بوتھ ڈپارٹمنٹ اور ہنٹرز کے درمیان، ان کو سالو آؤٹ کر لیا گیا تھا تقریباً۔ لیکن این جب ان کو باقاعدہ ایک مسودے کو قانون بنانے کا وقت آیا تو انفارچونیٹلی یا ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا یا وہ ٹرانسفر ہو گئے۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی بات نہیں، جو بھی نئے ڈی جی صاحب آئیں گے، ظاہری بات ہے یہ سیٹ ایسی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی بندہ جو ہے ہائر کیا جاتا ہے اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس کے اہل ہے یا نہیں۔ تو وسیم صاحب جو ہیں جی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پولائٹ آدمی ہیں اور بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی ان کی جہاں جہاں بھی وہ گئے۔ ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ وہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے سنیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جہاں سے ہمارا ٹوٹا ہے ہم وہیں سے اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو کچھ تھوڑا سا شوق میں تھے ہمارے تمام دوست، میں بھی تھوڑا شوق میں تھا کہ یار بڑی محنت کی ہوئی ہے سارے دوستوں نے، ہماری ایسوسی ایشن جو تھی اس نے تو بہت زیادہ محنت کی، خصوصاً لقمان بٹ صاحب نے بے انتہا دفعہ انگیج کیا، لاہور جاتے آتے رہے۔ تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول جو ہے وہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو شاید یہ بھی ہمارے جو ارادے ٹوٹ رہے ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ بہرحال ہمارے اوپر ایک ہی چیز ہے کہ کوشش کرتے رہنا مسلسل۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے جی، جب تک کہ ہم اپنے جائز جو مطالبات ہیں ان کو منوا نہیں لیتے، اور کوشش کرنا ہی ہمارے اختیار میں ہے، رزلٹ دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اگر حق پر ہیں اور ہماری جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، جائز ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ ان میں ڈیلے ضرور ہوگی، دیر ہو جائے گی، سارا کچھ ہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بالآخر ایک نہ ایک دن تمام جائز باتوں کو ماننا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور اس دن کا ویٹ کریں گے۔ مجھے بہت زیادہ میسیجز اور فون جو آئے وہ سپرنگر ایئر گن والوں کی کمیونٹی کے آئے کہ جی آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کوئی ویلاگ نہیں کر رہے، آپ نے ہمیں خوشخبری سنانی تھی، آپ نہیں سنائی۔ تو بھائی اس تمام کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ آپ کا پرابلم جو ہے سپرنگر ایئر گن کا جو بین ہے اس کے اوپر جو نوٹیفائی اس کو ہونا تھا، نوٹیفیکیشن جو آنا تھا سپرنگر ایئر گن نے ان بین ہونا تھا، وہ معاملات جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان میں سب سے اوپر جو فائل تھی، سب سے اوپر جو پیپر تھا وہ سپرنگر ایئر گن کا تھا، کیونکہ ہمارے تمام سینئرز جو ہیں ہماری ایسوسی ایشن کے، لقمان بٹ صاحب ہیں، ندیم پراچا صاحب ہیں،
मुस्तनीर लोधी साहब हैं, मियाँ अहमद नंगियाना साहब हैं, सलमान भाई हैं, जितने भी और लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सका, उन सब ने ये तहैया किया हुआ था कि यार सबसे पहली जो बात हमने डिस्कस करनी है डिपार्टमेंट के साथ वो स्प्रिंगर एयर गन की करनी है। और हर बार हर मीटिंग में स्प्रिंगर एयर गन की बात जो है वो पूरे मुस्बत अंदाज में पूरी ताकत के साथ उसको डिस्कस किया जाता रहा। और ये उसका ही रिज़ल्ट था कि डिपार्टमेंट और हंटर्स इनके दरमियान ये तय पा गया था कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है, हम इसको नोटिफाई कर देते हैं कि स्प्रिंगर जो है वो अलाउ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसको नोटिफिकेशन आना था, इन द मीन टाइम बिल्कुल पीक के दिनों में, उन दिनों में डीजी साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसीलिए कुछ ये मैं विलाग जो है उसमें भी थोड़ा सा तसलसल नहीं रहा, काफ़ी दिनों के बाद मैंने विलाग किया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों से ये गुजारिश है कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो, कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ताला को ये वक्त हमारी मंजूरी का नहीं है। अगर अल्लाह ताला को ये वक्त हमारी मंजूरी का होता और अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ये आज से महीना या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 2 माह पहले या सीज़न से पहले ये मामला हल हो गया होता। लेकिन अगर इसको डिले हुआ है, अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो इसमें भी ज़रूर अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी। बाकी ये स्प्रिंगर एयर गन वालों की पूरी कम्यूनिटी जो है जी, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जनाब नदीम अहमद प्राचा साहब हमारे CEO हैं, लुकमान भट्ट साहब, मुस्तनीर लोधी साहब, मियाँ अहमद नंगियाना साहब, सलमान भाई, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने ये तहैया किया हुआ है कि हम कहीं पर भी अपने इन जो हंटर्स हैं, जो स्प्रिंगर एयर गन के हंटर हैं, उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम पहले भी जब भी चले हैं आपको अपने साथ लेके चले हैं। आपका मसला हर फोरम पे हमने उठाया है, चाहे वो नेशनल फोरम हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जहाँ पर भी कोई ना कोई बात डिस्कस होगी, उसमें सबसे पहले जो बात डिस्कस होगी वो आप लोगों की स्प्रिंगर एयर गन की होगी, क्योंकि ये हमारे लिए भी, हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाली पौध है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी अगर स्प्रिंगर गन बैन होती है। वरना तो आने वाली कम्यूनिटी में हंटर्स जो हैं वो होंगे ही नहीं। तो बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह ताला। बाकी होता वही है मेरे भाई जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और ख़ुदा जो है वो बेहतर जानता है कि उसने कब किस चीज़ को किसी के लिए बेहतर करना है और किसी के लिए रोकना है। तो मैं यही कहूँगा कि शायद अल्लाह ताला के यहाँ अभी मंजूरी नहीं है, शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि हमारी एसोसिएशन, आप तमाम लोग हमारे भाई इस प्लेटफार्म से अभी थोड़ी कोशिश और करें, थोड़ी स्ट्रगल और करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब वहाँ से मंजूरी होगी, आप सब जानते हैं, जब वहाँ से मंजूरी होगी, दुनिया की कोई ताकत आपके किसी भी जायज़ काम को रोक नहीं सकेगी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।